رکن یمانی کے بعد اب جب آگے بڑھیں گے تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنے کا آپ نے اہتمام کیا ہے۔ تو اتنا حصہ طے کرنے میں جتنا وقت آپ کو ملا ہے، جتنی مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی طواف میں اتنے حصے کو چھوڑ کر تو کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ آپ نے کتابوں میں یا پرچوں میں دیکھا ہوگا، اس میں بتایا جاتا ہے پہلے چکر میں یہ دعا مانگے، دوسرے چکر میں یہ دعا مانگے۔ تو یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی یا تجربہ کی ہوئی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے جو دعائیں منقول ہیں، جو حزب الاعظم میں جمع کی گئی ہے، یا جو آپ کو یاد ہے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ وہ دعائیں پڑھیے، اور ان دعاؤں کا اگر معنی آپ سمجھتے ہیں تو بہت اچھا، اس لیے کہ دعا اصل میں مانگنے کو کہتے ہیں نا، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ تو ان دعاؤں کا آپ اگر معنی سمجھ لیتے ہیں تب تو بہت اچھا ہے، اور نہیں سمجھتے تو کم سے کم اس استحضار سے پڑھے کہ یہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہ میں تو اس کا معنی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے رسول نے تجھ سے جو مانگا ہے وہ مجھے عطا فرما، کم سے کم اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے۔ باقی وہ غفلت میں جو بہت سے لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کہنا یہ کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو حصہ ہے اس میں تو ربنا آتینا والی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے پڑھنے کا تو اہتمام کرنا ہے، اور باقی طواف کا جو حصہ ہے اس میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اگر آپ حضور سے جو دعائیں حزب الاعظم وغیرہ میں بتائی گئی ہے ان میں سے کچھ دعاؤں کو پڑھے یا قرآن کی دعاؤں کو پڑھے، معنی سمجھ کر پڑھے تو بہت اچھا، ورنہ کم سے کم اس نیت سے کہ اللہ تیرے بندے نے، تیرے رسول نے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہم اپنی اردو زبان میں دعائیں مانگیں، لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھیں دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں۔ تلاوت کے مقابلے میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا اور ذکر میں طواف کا حصہ گزارے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اردو کی زبان تو ہماری ہی، اپنی زبان میں دعائیں مانگے۔ بہت ساری حاجتیں، پریشانیاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور اس دعا کا بھی، اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی خاص اہتمام کرے کہ اللہ میری اس حاضری کو تو میری زندگی میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا۔ ہم اپنی بہت سی دعائیں تو مانگیں گے دنیا سے متعلق، عمر میں برکت کی، روزی میں برکت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اپنے دربار میں مجھے پہنچایا ہے، تیرے اس دربار کی برکت سے تو میری زندگی میں خوشگوار انقلاب برپا کر دے، کہ میری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اب تک جو میری زندگی غفلتوں میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، سنتوں سے دوری کے ساتھ گزری ہے، غفلتوں کے ساتھ گزری ہے، تب اس میں پلٹا آ جائے، میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، تیری اطاعت کرنے والا بن جاؤں، تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ چونکہ وہ قبولیت کا موقع ہے، ہماری یہ دعا قبول ہو گئی تو یقیناً انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بہت سے ایسے قصے ہوئے ہیں، فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا مسلمان، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی، حج کے لیے، عمرے کے لیے آنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی بنائے۔